بڑے نئے چیلنجز ہیں، اور جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی۔ ہم نے اس پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی، 40 لاکھ ٹن۔ اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایکسچینج میں دینا پڑا وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے، تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کو پتا ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں، اور جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال ہم کیسے اپنی آبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے، جب انسان کی جو انگریزی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے سروائیول انسٹنکٹ، کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا۔ تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے لوگوں کو، اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں، تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پرووائڈ کر سکے، جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں، بچے سٹنٹڈ ہوں، یہ سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً 40% بچے، 40% پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی۔ یہ بہت خوفناک فگر ہے۔ پہلی دفعہ اس کے لیے ہم اب احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے 3 سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو، کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا، کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ ہوگا اور نہ ان کا جسم، تو زندگی کی ریس میں تو پہلے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے، دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلین آئی کہ جی دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا۔ میں نے چیک کروایا، پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے۔ کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا، یوریا ڈالا جا رہا تھا، عجیب عجیب چیزیں۔ سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا۔ جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے اندر جو دودھ آتا ہے، جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ تو پھر سمجھ آئی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو گائے بھینسیں جو دودھ دیتی ہیں وہ 6 گنا کم ہیں اور ملکوں سے، چائنا سے، یورپ سے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بھینسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بھینسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاکستان کا ہے، ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر، یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا،
وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو، وسائل کو بھی، ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے، مرات ان کے لیے. کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے جب انگریز آیا تھا، انگریز کی غلامی کیا تھی؟ انگریز نے اپنے لیے ایک اسپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے. وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے، وہاں عام یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے. ان کی اپنی سٹینڈرڈ تھی، ان کی تنخواہیں مفت تھی، وہ زیادہ وہ حکمران تھے. ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے، ہم غلام تھے. لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں. وہ نہیں ہوا. انگلش میڈیم ایجوکیشن، میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلش میڈیم سکول، باقی اردو میڈیم، سارا انٹلیکچوئل اردو میڈیم سے آتا تھا. دیکھتے دیکھتے انگلش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرڈ گرتی گئی سرکاری اسکولوں کی. پہلے سارے بہترین جو اسکالر سرکاری اسکولوں سے آتے تھے، وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی. تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے، اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے، وہ پیچھے رہ گئے، پرائیویٹ ہسپتال بن گئے. پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال، بیچارے عام عوام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. انصاف کا نظام بھی کیا ہوا؟ وکیل ہیں، مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے. غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے، کیسز نہیں، زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا، قبضے شروع ہو گئے. ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی. پیچھے رہ گیا، تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گئے، اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے. تو جو ہماری زراعت تھی ادھر بھی یہی ہوا. اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں، چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے، جو بڑے بھی تھے آہستہ آہستہ زمین بڑھتی بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی. تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے، ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے، امپورٹ کرتے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، کریڈٹ نہیں تھا. ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے، نہ وہ مارکیٹ کر سکتے. وہ فصل جلدی جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی. تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا. نہ ان کو کیپٹل، نہ ان کو پیسے ملتے تھے، نہ ان کے پاس سٹوریج تھی، تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے. اور پھر جو وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے. تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں. اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو. میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں، میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا، میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا. اور پھر میں جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے، جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی، جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال، وہ تھا انصاف، انسانیت اور خودداری. تو جو مدینہ کی ریاست تھی، جو باقی مختلف تھا دنیا میں، انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا. اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے. اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی، چائنا میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی، غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی، تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی، جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی، جو ہم نے نہیں کی. تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو
زراعت کے اوپر بات کی. میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے، یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی. ہم اگر اپنے لوگوں کو، کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے، اور لانا بھی چاہیے. وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی، ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی. لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا، ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو، ہمارے پاس کھانا نہ ہو، ہم ایکسپورٹر بن جائیں. تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق. اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس، تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی، جو صلاحیت دی جو انسان کو دی، اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی. لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا، جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ، کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے. تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی، لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے. تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. تو ہمیں پاکستان کو، جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے، جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی. جب ہم کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کے ایڈ لے کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے. اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا؟ ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے